الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت متقین کے اور اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت متقین کی آئی تھی کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے راہ کا واضح لفظ نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ میں جو نفقات واجبہ ہیں عرض کیا تھا وہ بھی اندر ہیں، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، والدین پہ خرچ کرنا اور یہ خرچ کرنا بڑے سعادت کی بات ہے۔ ہماری میرے خیال میں 7ویں کی کلاس کی اردو کی کتاب ہے، اس پہ شاید ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک کسان وہ زمین میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا، بادشاہ پاس سے گزرا، پوچھا تیری یہاں سے کتنی انکم ہوتی ہے؟ اس نے کچھ حصہ بتا دیا، 1 روپیہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ترتیب بناتا ہے؟ فرمایا میں اس کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اس زمین پہ دوبارہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں قرضہ دیتا ہوں، ایک حصہ میں قرضہ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بات مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ ایک حصہ زمین پہ لگا دیتے ہیں، سمجھ آ گئی، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سمجھ آ گئی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک حصہ آپ قرضہ دیتے ہیں اور ایک حصہ آپ قرضہ اتارتے ہیں، قرضہ اتارتے ہیں اور لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں نا، یہ میں قرضہ دیتا ہوں، اور جو میں اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہوں یہ میں قرضہ اتارتا ہوں۔ ہماری بھی یہی ترتیب اگر بن جائے تو بڑی بہترین ترتیب ہے، قرضہ اتاریں بھی اور قرضہ ادا بھی کریں، قرضہ ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما اس کتاب پر، اس چیز پر، انزل الیک محبوب جو آپ پہ اتارا گیا ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام پہ کیا اتارا گیا ہے؟ ایک تو یہ کتاب ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھ پر قرآن بھی مجھے دیا گیا، اس جیسی اور بھی چیز مجھے دی گئی۔ اس جیسی جو اور چیز ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی کی شمائل ہیں، میرے نبی کی سنتیں ہیں، وہ جو سارا کچھ میرے نبی علیہ السلام کو دیا گیا اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اب کتاب اللہ پہ ایمان، ایسے فتنے نکل ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ مجموعی طور پر حدیث کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر، احادیث کا انکار کرنے والا بھی فقہا نے لکھا ہے کافر ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو قرآن بھی دیا، حدیث بھی دی۔ فرق یہ ہے یہ جو قرآن ہے اس کے الفاظ بھی لوح محفوظ سے اترے ہیں، اس کا مفہوم بھی لوح محفوظ سے اترا ہے، اور جو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اس کے الفاظ لوح محفوظ سے نہیں اترے، مفہوم وہ لوح محفوظ سے اترا ہے۔ الفاظ حضور پھر اپنے الفاظ سے تعبیر فرما دیتے تھے، ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس کے الفاظ بھی، اس کا مفہوم بھی اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا۔ احادیث ہیں ان کے الفاظ لوح محفوظ سے نہیں اترے، مفہوم اللہ نے اتارا ہے، حضور نے اپنے الفاظ میں تعبیر فرما دیا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث۔ قرآن میں واضح ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب جو بھی بولتے ہیں نا اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے ایک وحی کی جاتی ہے، اس کے مطابق حضور گفتگو کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات، ایک ایک حدیث، ایک ایک گفتگو یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں
جو آپ پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ پہلے ہی شاید درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں، دوسرا حق ہے اس کو پڑھیں، تیسرا حق ہے اس کو سمجھیں، چوتھا حق ہے اس پر عمل کریں، پانچواں حق ہے اسے آگے دوسروں تک شیئر کریں۔ تو بالکل اسی طرح حدیث کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، اس کو پڑھیں، حدیث پر ایمان، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں واضح فرمایا میرا وہ امتی سرسبز و شاداب رہے، میرا وہ امتی سرسبز و شاداب رہے، خوش و خرم رہے، جس نے میری کسی بات کو سنا، اسے یاد کیا، اس پر عمل کیا، اسے آگے دوسروں تک پہنچائے۔ تو دعا ہے نا، حضور علیہ السلام ایسے امتی کو دعا دے رہے ہیں۔ تو فرمایا وما انزل من قبل، متقی وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے اس پر بھی ان کا ایمان، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر جتنی کتابیں اتری ان پہ بھی متقی ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان رکھتے ہیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ چار کتابیں تو ہمیں یاد ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ بقیہ کتابیں، بقیہ صحیفے ہمیں پتہ نہیں، یہ چار کتابیں بڑی بڑی ہمیں یاد ہیں۔ جو کم و بیش انبیاء ہیں 1,24,000، ان میں سے 313 رسول تھے۔ رسول اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی سابقہ کسی رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس کی کتاب کی تعلیم آگے پھیلاتا ہے۔ رسول پر اللہ نئی شریعت اتارتا ہے، نئی کتاب اتارتا ہے، نیا صحیفہ اتارتا ہے، وہ پچھلی کسی نبی کی رسول کی شریعت کا پابند نہیں ہوتا۔ تو 313 رسول تھے، اس کتابیں اندازہ لگا لیں، صحیفے اندازہ لگا لیں کہ کتنی ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان لانا ضروری ہے، ان پہ عمل نہیں ہم کرنا، عمل ہم نے اسی کتاب پہ کرنا ہے۔ قرآن پہ ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ سابقہ جتنی کتابیں ان پہ ہمارا ویسے ہی ایمان ہے جیسے اللہ نے اتاری تھی۔ اب یہ جو کتابیں آ گئیں جی، یہ کہتے ہیں ہماری بائبل ہے، یہ ہماری تورات ہے، یہ عہد نامہ قدیم ہے، یہ عہد نامہ جدید ہے، کئی نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کی ہم تکذیب نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ہو جو اللہ نے اتاری ہو، من و عن ویسی نہ، بالکل تصدیق کر سکتے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ نے اتاری۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ تو نے جس طرح تورات اتاری تھی اس میں جو جو احکام تھے میرا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ جو تو نے انجیل اتاری تھی جیسے اتاری تھی اس میں جو جو احکام تھے، مسائل تھے، ان پہ میرا ایمان ہے۔ تو ایمان، اور ان کتابوں کی ہم سٹڈی بھی نہیں کر سکتے، منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ ورق کے لیے حضور کی خدمت میں بیٹھے، حضور کے پاس، اور پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر حضور کے چہرہ انور کو نہیں دیکھتے؟ جیسے حضور کی طرف دیکھا حضور غصے سے سرخ ہو چکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں میں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہے، حضور علیہ السلام کا کچھ غصہ کم ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ بھی ہوتے نا وہ بھی میری کتاب کو پڑھتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے وہ بھی میری شریعت کی اتباع کرتے۔ تو یہ ایسے خواہ اس کے لیے نالج کے لیے پڑھنا، اس چیز کے لیے پڑھنا، ہاں جو علماء محقق ہیں جو ادیان باطلہ کے جواب دیتے رہتے ہیں، تقابل ادیان کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں تاکہ فریق مخالف کو مدلل جواب دیا جا سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ بڑی اسٹڈی کرتے ہیں، اس طرح دوسرے حضرات ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، سمجھایا۔ تو عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ دیکھیں ختم نبوت پر تقریباً 99 آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں حضور علیہ السلام آخری نبی، ان میں ایک یہ آیت بھی ہے۔ اللہ نے یہ تو فرمایا محبوب جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے متقی کا ان پر بھی ایمان ہے، یہ تو میرے اللہ نے فرمایا نہیں جو آپ کے بعد اتارا جائے گا ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔
یہ تو خواہ مرزائی قادیانی یہ شوشہ اڑاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں باتیں، تو اسی سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اس لیے میرے نبی نے واضح احادیث میں فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو دعویٰ کریں گے میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جب عمر نے دعویٰ نہیں کیا نبوت کا۔ یہ مرزائی کون ہوتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ فتنہ ہے۔ تو فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین اسی کو ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری میں لگ بھی جاتا ہے۔ متقیوں کا پکا یقین ہے آخرت پر، تیاری میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ آخرت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، بالآخر یہ نظام ختم ہو جائے گا، ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر ایک دن ایسا آئے گا جو اس پوری کائنات کا آخری دن ہوگا، اسے کہتے ہیں آخرت۔ اس کے بعد پھر جنت یا جہنم۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین سے ہی انسان کی دنیا بدلتی ہے، زندگی بدلتی ہے۔ آخرت پر اگر یقین نہ، شاید ہم لوگ سوچ رہے ہوں پتہ نہیں وہ آخری دن کب آئے گا، تب دیکھی جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ میں مر جاؤں میری قیامت آ گئی، چھوٹی قیامت۔ اب میرے مرنے کے بعد اب میرے اعمال کا سلسلہ تو نہیں چلے گا، اسی لیے فرمایا ہر وقت اپنی تیاری میں رہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بکھرے متی کتاب ہے، اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے جب اللہ کے نیک بندے کی روح قبض ہوتی ہے، حضرت جبرائیل حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، ساتھ ایسے فرشتوں کو لاتے ہیں جو نورانی ہوتے ہیں، جنتی فرشتے نورانی شکلوں والے، وہ جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ خوبصورت نورانی چہروں والے فرشتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس کی روح جیسے ہی نکالتے ہیں وہ فرشتے لے لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ کوئی برا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جو فرشتے لاتے ہیں جہنمی لاتے ہیں، کالے سیاہ چہرے والے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اور جس کی روح نکالنی تھی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کو وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی روح جیسے ہی نکالتے ہیں وہ فرشتے لے لیتے ہیں۔ اور جو جنتی فرشتے ہوتے ہیں جنت کے کپڑے لاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے جاتے ہیں۔ یہ جہنم کے کپڑے، جہنم کی بدبوئیں وہ اس میں لپیٹ اللہ کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، آسمان دنیا سے اوپر آنے کی اجازت نہیں ملتی، فرمایا اس کو سجین میں لوٹا دو۔ اور جو اللہ کے نیک بندے کی روح ہوتی ہے جنت کے آسمان کے جس دروازے سے گزرتے ہیں مرحبا مرحبا کی صدائیں، اور جو اللہ کے نیک بندے کی روح نکلتی ہے، اتنا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ اللہ نے فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ پتہ چلتا ہے جب اللہ کے نیک بندے کی روح قبض ہوتی ہے اس پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ ہاں تو نیک بندے کی روح کے متعلق اسے علیین میں رکھ دیں۔ یہ آج پتہ نہیں ہم کس چکر میں ہیں، جیسے ہی روح میری نکلے گی نا مجھے فوراً ہی پتہ چل جائے گا میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ میرے بارے میں حکم ہو جائے کہ اسے علیین میں رکھ دو، جہاں پہ انبیاء کی روح ہیں، جہاں پہ شہداء کی، صلحاء کی، صدیقین کی، نیک بندوں کی روح۔ اگر برا بد کردار ثابت ہوا تو سجین میں، جہاں پہ فرعون، حامان، ابی بن خلف، نمرود، بڑے بڑے بدبخت، وہیں پہ روح میری بھی۔ ہر وقت موت کی تیاری میں رہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح تفصیل سے احادیث میں سمجھایا ہے۔ اب اس کے لیے تو حکم ہو گیا اسے علیین میں لوٹا دو۔ پھر یہ جو جنتی فرشتے آتے ہیں نا اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک 2 قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس قبر میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی ڈرونی شکلوں والے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اتنی ڈرونی ان کی آواز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے رب نے بھیجا، سوالات کرتے ہیں
میرے نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اتنے ڈرونے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، جو ایمان والے ہوں گے اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، وہ جواب بھی دیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان کے پاس لوہے کے اتنے بڑے ہتھوڑے، دو قبیلوں کے بارے میں فرمایا، بڑی ان کی تعداد تھی، فرمایا قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگ سارے مل کے اس فرشتے کے ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکیں گے، جو بد کردار ہوگا اس کی اس ہتھوڑے سے پٹائی ہوگی۔ تو یہ آخرت ہے، چند دنیا ہے، چند روزہ ہے، اس کے بعد ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر اسی تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھے سب کچھ پا کے بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے 1100 سال تو 950 سال تو تبلیغ کی، بعد میں بھی رہے، پہلے بھی کتنے عرصے بعد نبوت ملی، لکھا ہے 1300 سال ان کی عمر تھی۔ پوچھا جب ان سے اللہ نے، ہاں بھائی نوح کیسا پایا دنیا؟ لگتا ایسے ہے جیسے ایک مکان تھا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکلا۔ 1300 سال کی عمر پانے والے کو یہ ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ علماء سمجھاتے ہیں کہ 2 منٹ کو پتہ نہیں چند سیکنڈ کی زندگی، آخرت کے صرف ایک دن 50,000 سال والے دن کے مقابلے ہماری یہ زندگی، اس میں اللہ کو راضی کر۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔